बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, अब्बास भाई आपकी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, क्या वजह है? पहले तो आप रोज़ बना रहे थे। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मसरूफियात होने की वजह से वीडियोस बहुत कम आ रही हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं काम पे निकला हुआ हूँ, क्योंकि और भी काम है ना, मेरे देखना पड़ता है लोगों को इधर उधर। तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, मेरी काफ़ी मसरूफियात है जिसकी वजह से मेरे पे टाइम नहीं मिल पा रहा। रात को फ्री होता हूँ तो जिस वजह से मतलब कि थोड़ा इजी होता हूँ, तो फिर दिल नहीं करता रात को वीडियो बनाने के लिए, थका होता है ना। हाँ जी। तो आज जो हमारा मौजू है, हमज़ात के ऊपर लोग मैसेज कर रहे थे अब्बास भाई के हमज़ात के ऊपर बनाइए वीडियो। तो हमज़ात के हवाले से मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। अभी भी मैं ज़रा काम के सिलसिले में निकला हूँ, तो कहा जा रहा था कि हमज़ात की कुछ शराइत बता दीजिए। हमज़ात क्या वाकई ही काबू किया जा सकता है? उसकी कौन सी शराइत होती है? तो मैं अपने लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, हमज़ात यूँ समझ लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। हमज़ात को काबू करने के लिए यकसुई और तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसके अंदर हमज़ात को काबू करने के लिए बड़े अमल दिए गए हैं जो 4 अलूम पे मुश्तमिल है, जिसमें आबी है, खाकी है, आतशी है, यानी कि अमल की नौइयत के हिसाब से। तो यकीनन हम एक मुसलमान हैं तो हम नूरी इल्म करेंगे। तो मुख्तलिफ़ अमल हैं, इसकी जो शराइत होती है वो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। भाई मैसेज कर रहे थे बार बार, अब आज भी शर्तें क्या हैं। तो इसकी जो शराइत हैं हमज़ात को काबू करने के लिए, वो ये है कि आमिल का जिस्म का कोई हिस्सा कटा हुआ ना हो, आमिल बिल्कुल तंदुरुस्त हो, कोई बवासीर का मसला ना हो, कोई हार्ट पेशेंट ना हो, शुगर का मसला ना हो कि बार बार पेशाब आता हो, यानी कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसको लाहक ना हो। और ख़ास तौर पर जिसको मिर्गी की दौरे पड़ते हों वो तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, हाँ जी। यानी कि जिस्मानी लिहाज से वो तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। हाँ जी। और इसमें जो शर्त है हमज़ात को अमल करने के लिए, आमिल को नडर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, होशियार होना चाहिए और हमराज होना चाहिए, यानी कि पर्सनल बातें किसी को शेयर ना करता हो। ठीक है ना। इसके अलावा तमाम बुराइयों से दूर हो, जैसे कि उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, ये औरतों से बातें करना, जिसको कहते हैं औरतों के शौकीन, औरतों में दिलचस्पी लेने वाले मर्द हज़रात, वो तो बिल्कुल भी अमल में ना आए ना। और इसके अलावा जो है ग़ीबत, चुगली, ज़िना, कीना, इन चीज़ों से दूर रहता हो। अभी भी देख रहे हैं कि कॉलें पे कॉलें आ रही हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं ज़रा है कि अल्लाह पाक, एक मैं ज़रा कॉल सुन लूँ, ज़रा थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा धीरज रखिएगा। अब देखें आपके सामने मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, हेलो, आवाज़ आ रही है?
آپ کا نیٹ سلو چل رہا لگتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے شاید نیٹ کا ایشو ہے. تو حمزات کو قابو کرنے کے لیے کافی شرائط ہیں. مطلب کہ حمزات کو قابو کرنے کے لیے انسان کو نڈر ہونا چاہیے, چلاک ہونا چاہیے, برائیوں سے دور ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر عملیات کے بارے میں اس کو نالج ہونا چاہیے کہ شرائط چلہ کی جو شرطیں ہیں وہ کیا ہیں. میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے چینل کے اوپر, آپ وہ دیکھیے شرائط چلہ. اس پہ ہم نے کافی معلومات پرووائڈ کی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں جی. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں حمزات کے حوالے سے دوستو, یہ محنت سے آتی ہیں, یکسوئی اور توجہ سے آتی ہیں, اور کچھ اللہ کی دین بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چاہے حمزاد ہو, جنات ہو, پری ہو, دیو ہو, یہ جو چیز دین ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہیں اتنے سالوں سے چلے کاٹ رہے ہیں, ایک چڑی کا بچہ بھی نہیں بلا سکے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ چیزیں اللہ کی دین ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں جی. اور لیکن جو لوگ شوق رکھتے ہیں پہلے تعلیم حاصل لیا کریں. حمزات کی میں نے شرطیں بتا دی ہیں, بہت ساری ابھی باریکیاں ہیں اس کے. میں وہ بتانے لگوں تو تقریباً ویڈیو 2-3 گھنٹے کی بن جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ جی. اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں حمزات کے حوالے سے, ان کو چاہیے کہ کوشش کیا کریں, پہلے حمزات کا اچھے طریقے سے مطالعہ ہونا چاہیے کہ حمزات کتنے قسم کے ہوتے ہیں, کیا اپنے اندر وہ مزاج رکھتے ہیں, ان کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے. اگر آپ کل کو ان کو بلاتے ہیں, آپ کو اقرار نامہ جو کرتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے نا, ان کی شرائط پہ آپ عمل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, بڑے سوچ سمجھ کے. یہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے, میں یوں سمجھاؤں. وہ کہتے ہیں یا آر یا پار. ہاں جی. تو باقی جو اگر حمزات کے حوالے سے کچھ تعلیم لینا چاہتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں میرے ایک پراپر ایک کورس ہے, آپ کورس پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم بالکل تعلیم دیتے ہیں. اس پہ ہمارا ہدیہ ہوتا ہے کورس کا, وہ آپ ادا کریں گے. واٹس ایپ کے اوپر تعلیم دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بعض بھائی ہم ادھر آ کے عمل پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری جو تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے واٹس ایپ کے اوپر, کہ اس کو روزانہ کی بنا پہ اس کو کلاسز دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹ میں ٹرانسفر ہو جائے یا ایسے ہو جائے. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ صرف لوٹنا جانتے ہیں, وہ آپ سے صرف پیسہ بٹوریں گے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہاں جی, ایسا نہیں ہوتا. تو تعلیم ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے لی بھی ہے, اللہ کا شکر ہے. اگر آپ بھی تعلیم لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس کے لیے آپ ہدیہ دیں گے. کورس ہے میرا, وہ آپ کو سکھایا جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں جی. باقی مصروفیات ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, کالیں پہ کالیں, اور ابھی بھی میں ایک سلسلے میں جا رہا ہوں. مصروفیات کافی سخت ہے میری, کیونکہ صاف سی بات ہے کام دیکھنے پڑتے ہیں, معاملات ہیں جو میں ایسی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, مجبوری ہے میری, کیونکہ ہر چیز نہیں ہم بتاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. ابھی بھی بس یوں سمجھ لے کہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. ہاں جی. تو سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. عملیات کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو ایک بات زندگی میں یاد رکھے گا سید بادشاہ کی, اگر عملیات میں پاؤں رکھنا چاہتے ہیں اور عملیات میں داخل ہو گئے نا, اس دنیا میں آنے کے لیے ان گنت راستے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات زندگی میں یاد رکھیے گا. جیسے کرائم کی دنیا میں آنے کے لیے ان گنت راستے ہیں, واپس جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. سیم اسی طریقے سے جنات کی دنیا میں یا حمزات کی دنیا میں جو انسان چلے گئے, وہ پھر ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ زمین آسمان ایک کر لیں, پیچھا نہیں چھوڑتے وہ. سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو چلنا پڑے گا, ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا. پھر ہی مطلب کہ یہ نہیں کہ آپ کو نقصان دیں گے, نہیں,
اگر آپ ان کے اچھا سوچیں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، بعض انسان اور جن جو آپس میں فائدے حاصل کرتے تھے، سمجھ رہے بات کو، یعنی کہ ناجائز فائدے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا ناجائز فائدے کی صورت میں۔ اگر جائز آپ نے کسی کا کام کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز استعمال نہیں کیا، تو پھر تو میرے تمام دیکھنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جو لڑکے اور لڑکیاں سن رہے ہیں، تو میں ان کو یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں شوق سے لوگ پاؤں رکھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گی، بڑے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا، وہ ان کی ایک جدوجہد ہوتی ہے کہ اندیکھی دنیا کو دیکھیں نا، تو نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اول تو یہ کسی کو اپنے اوپر فضلیہ نہیں دیتے، یاد رکھیے، سوائے سلیمان علیہ السلام کے۔ دیکھیں دوستو، اب کال آ رہی ہے، دیکھیں۔ اچھا دوستو، پھر بات ہوگی نا، ابھی وہ بہت ضروری ہے، امریکہ سے کال ہے، یو اے ای سے کال ہے نا، جی جی، تو ابھی میں تھوڑا سا مصروف ہوں۔ اب سمجھ آ گئی عملیات کے حوالے سے، حمزات کے حوالے سے میں نے معلومات دے دی ہے، تو ابھی بھی دیکھ سکتے، ابھی کافی سفر پڑا ہوا ہے میرا نا، ہاں جی۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، ہوپ دا آنسر دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔